अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। क्या आप जानते हैं कि किसी के पाँव पर गाड़ी चढ़ा देना कितना बड़ा जुर्म है? ख़ास तौर पर एएसआई के पाँव पर गाड़ी चढ़ा देना तो इतना बड़ा जुर्म है कि जिसकी सज़ा सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकती। इतनी बड़ी सज़ा न किसी आइन में लिखी है न कानून में, लेकिन फैसलाबाद पुलिस कानून से बालतर लगती है। ये इस गलती की सज़ा जान लेकर ही देती है। ये वो मुहाफ़िज़ हैं कि जिन्हें देखकर गैर महफूज होने का एहसास होने लगता है। फैसलाबाद का वकास 3 मासूम बच्चों का बाप अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। नाके पर गलती हो गई, रोड पर खड़े हुए एएसआई के पाँव पर गाड़ी चढ़ गई। बस फिर क्या था, पुलिस मोबाइल उस गाड़ी के पीछे ऐसे लगी कि क्या चोरों और डाकुओं के पीछे लगती होगी। कुछ दिन पहले ही तो उसामा को भी पुलिस वालों ने मारा था। जब उसामा की तस्वीर टीवी पर देखी होगी तो क्या कभी वकास ने ख्वाबो ख्याल में भी ये सोचा होगा कि बहुत जल्द उसका भी यही अंजाम होगा? वकास डरा हुआ था, गाड़ी भगाने लगा कि ऐसी जगह पहुंच जाए जहां लोग हों, वो और उसके साथी बच जाएं। लेकिन 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वकास को घेर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है वो बता रही है कि वकास को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस्म पर जख्मों के 5 गहरे निशानात मिले हैं और मौत की वजह वो गोली थी जो पेट में मारी गई और आर पार हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो साबित होता है कि पुलिस वकास को मार पीट कर अपना बदला ले चुकी थी। फिर जान क्यों ले ली? वकास के साथी ऐसा भी बता रहे हैं कि बहुत देर तक पुलिस वाले वकास को अपने साथ लिए घूमते रहे। अस्पताल भी 3 घंटे बाद पहुंचाया। ये सानेहा, ये वाक़या पहला नहीं है। सानेहा साहिवाल से लेकर सलाउद्दीन, उसामा सत्ती भी पुलिस का शिकार बन चुके हैं। तब्दीली सरकार, आपने तो पुलिस इस्लाहात का वादा किया था। अगर आप अपना वादा पूरा कर देते तो आज ये मासूम जाने नाहक तो ना मारी जाती। खान साहब, इसी मिट्टी पर कश्मीर के एएसआई खुदा बख्श जैसे लोग भी पाए जाते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी और अपने प्यारों की जान की भी परवाह नहीं करते। आपने फ़ोन किया, उनका हौसला बढ़ाया, बहुत खूब, लेकिन ज़रा उन कातिल एहलकारों की बास परस भी तो कीजिए। ज़रा देखिए कि उन्हें सज़ाएं क्यों नहीं मिलती। सानेहा साहिवाल में मुलव्विस एहलकार कैसे बरी हो गए? उनकी बरियत के खिलाफ सरकार की अपील कहाँ तक पहुँची? कातिल एहलकारों की सख्त सज़ाओं के लिए कानून साजी करें, रिफॉर्म्स करें, अपना वादा पूरा करें, पुलिस का क़िबला दुरुस्त करें। तो नाज़रीन, माजरा कुछ यूँ है कि जब क्लासेस जूम पर लिए तो फिर इम्तिहान क्लास में क्यों दें? निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने तो उधम मचा रखा है, कह लीजिए शोर मचा रखा है। आज तो लाहौर में हद हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा ने अपनी ही यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा तोड़ दिया है, बदमाशी से मुहाफ़िज़ों से लड़ पड़े हैं, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं और अब तलबा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी का अमला अभी भी अंदर कैद है। यहाँ तक कि मीडिया वर्कर्स भी पथराव का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो तलबा कोरोना से बचने के लिए घरों में बैठकर पेपर्स देना चाहते हैं, वो सड़कों पर भाई क्यों तमाशा लगा रहे हैं? और ये सिर्फ लाहौर तक ही महदूद नहीं है। इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि मुल्तान में भी तलबा एहतजाज कर रहे हैं कि वो कैंपस में इम्तिहान नहीं देंगे बल्कि वो ऑनलाइन पेपर्स देंगे। अब इन्हीं में से चंद तलबा हैं जो अपने एहतजाज की वजह खुलकर बता रहे हैं कि असल वजह आखिर है क्या। ज़रा सुनिए वो। पेपर्स होते हैं, हम गूगल से भी हेल्प ले लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स से भी हेल्प ले लेते हैं, साथ बैठ के दे देते हैं। हो जाती है, कुछ बच्चे अपने साथ बुक्स भी लेके बैठे होते हैं, मतलब कि वैसे कुछ शीट्स वगैरह भी साथ लेके बैठे होते हैं, हो जाता है। न्यूट्रल बात बताऊं तो यहाँ पे कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं और उनकी तैयारी नहीं है। ऑनलाइन में आपको पता है फिर बहुत से तरीक़ात होते हैं, चिल मार के पेपर करें। फिजिकल्स में ये होता है कि टीचर सुपरिटेंडेंट सारे हमारे सिर पर खड़े होते हैं। पेपर जब तक हम ऑनलाइन देंगे तो ही हमारा इसके अंदर हम अपना CGPA को मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो जिस तरह अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आके हम पेपर देते हैं, ना हमने उस तरह पढ़ा है ना हम, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है। लोग जो बातें बच्चे कर रहे हैं, यानी फिर इस एहतजाज का असल मकसद चीटिंग की इजाज़त तलब कर रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना की वजह से तलबा को बग़ैर इम्तिहान के प्रोमोट कर दिया गया था, लेकिन इस साल वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने ऐलान किया था कि इम्तिहानात के बग़ैर प्रोमोट नहीं किया जाएगा। जब हमने नाज़रीन इस सारे मामले पर हुकूमत पंजाब से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है तो वो कहते हैं कि हुकूमत को ऑनलाइन इम्तिहानात पर कोई एतराज़ नहीं है, अलबत्ता इसका फ़ैसला यूनिवर्सिटीज़ ने ख़ुद करना है। फिर भी हायर एजुकेशन मुतालिका यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से मुशावरत कर रहा है, जिसके बाद इस हवाले से हतमी फ़ैसला होगा।
اس پر بات کرنے کے لیے مہمانوں میں میرے ساتھ موجود ہوں گے یونیورسٹی انتظامیہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اس پورے احتجاج کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ زبیر صدیقی، آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ذرا سب سے پہلے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ آن لائن امتحان کا مطالبہ کورونا کی وجہ سے یا پھر تیاری نہ ہونے کی وجہ سے؟ زبیر جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے آواز بلند کر رہے ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے پچھلے پورے سیمسٹر میں ان لوگوں نے ہمیں ایک نہیں بلکہ 1.5 سیمسٹر ان لوگوں نے ہمیں آن لائن پڑھایا، تو ابھی ان لوگوں نے مڈز میں ہم لوگوں سے آن لائن لیا، تو پھر اب فائنل کیوں آن لائن نہیں لے رہے؟ تو اگر مڈز آپ نے آن لائن لیا، یہاں پہ فرسٹ سیمسٹر کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، وہ لوگ کس طرح فزیکل ایگزام دیں گے؟ انہیں کس طرح آئیڈیا ہوگا کہ ایگزام کس طرح ہے؟ انہیں کس طرح آئیڈیا ہوگا؟ کیونکہ انہیں پڑھایا گیا زوم پہ، ان لوگوں نے زوم تک نہیں خریدا۔ یا زبیر فیس ٹو فیس کلاس کا، فزیکل ایگزامز کا نہ دینے کا مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، فزیکل امتحان میں کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے ہماری طرف سے کہ ہماری تیاری نہیں ہوگی یا ہماری تیاری نہیں ہے۔ ابھی بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس وقت ہیں جو ایگزام ابھی آن لائن کرانا چاہ رہے ہیں یا آن لائن دے رہے ہیں، ان سب کے 3 پوائنٹ سے اوپر جی پی، ان سب کا چیک آپ لوگ کر لیں۔ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، جو اسٹوڈنٹس اس وقت لیڈ کر رہے ہیں یا یہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، ان لوگوں کا 3 پوائنٹ سے اوپر ہے، تو یہ تو نالائق نہیں ہوئے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ فزیکلی اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو بلا کے آن کیمپس ان سے ایگزام لیں گے، اور جب یہ لوگ آن کیمپس ایگزام دیں گے اور فیل ہو جائیں گے یہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں نے صرف آن لائن پڑھا ہے۔ 40 منٹ کی کلاس ہوتی تھی، 1 گھنٹہ ہمارا ویسی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، تو 40 منٹ ایک یہ، پھر کبھی سر کا نیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا، سارے 3 جی بی سے اوپر نمبرز لینے والے، پوائنٹس لینے والے ہیں، تو پھر وہ فزیکل ایگزامز میں کیوں فیل ہو جائیں گے؟ جی آواز نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اہل اسٹوڈنٹس ہیں، عقل مند اسٹوڈنٹس ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں، تو پھر جب وہ فزیکل ایگزامز کے لیے آئیں گے وہ فیل کیوں ہوں گے؟ زبیر فیل بالکل نہیں ہوں گے۔ اب مسئلہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مسئلہ صرف فرسٹ سیمسٹر کے بچوں کے لیے ہے، صرف ایک فرسٹ سیمسٹر کے بچوں، ایک لڑکے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں لاکھوں اسٹوڈنٹس ان لوگوں نے اس پینڈیمک کے دوران ایڈمیشن لیا ہے ہر یونیورسٹی میں، وہ لوگ کس طرح ایگزام دیں گے؟ باقی لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ایگزام آن کیمپس کہاں پہ دینا ہے، کس طرح دینا ہے۔ آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ صرف فرسٹ سیمسٹر کے تو نہیں ہے نا، وہ تمام سیمسٹرز کے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ایگزامز ہونے چاہیے؟ جی بالکل، سب کا یہی مطالبہ ہے۔ وجہ یہ آن لائن پڑھایا گیا ہم نے جو مڈز دیا ہے وہ صرف ہم لوگوں نے آن لائن ہی دیا ہے۔ ان لوگوں نے ابھی ہمیں لاسٹ تک یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایگزام آن لائن ہی ہوگا، تو ہمارا ایگزام آن لائن تھا، ہماری تیاری آن لائن تھی، صرف ایم سی کیوز کے ان لوگوں نے کہا تھا، کیونکہ آپ یہاں پر اسی لیے بیٹھے تاکہ ہم آپ کا مسئلہ سمجھ سکیں، لیکن میں آپ کا مسئلہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، کراچی کی یونیورسٹیز ہیں، دیگر یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر فزیکل ایگزامز ہو رہے ہیں، وہاں پر 25-25 30 ہزار اسٹوڈنٹس ایگزامز دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو فزیکل ایگزام سے پرابلم کیا ہے؟ آپ وہ نہیں سمجھا پا رہے ہیں، وہ نہیں بتا پا رہے ہیں مجھے۔ جی کرن ناز صاحبہ، اگر میں یہ کوشچن آپ سے پوچھوں کہ فزیکل امتحان میں ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے، جب سارے ملک کے اسٹوڈنٹس اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، ملتان، پنجاب میں، ہر طرف اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن دینا ہے، تو فزیکل میں ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، احتجاج آپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے نا، پھر آن لائن ایگزامز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ مانیٹر تو کوئی نہیں کر سکتا، آپ کے سر پر تو کوئی موجود نہیں ہوگا، چیٹنگ آرام سے ہو سکتی ہے، کتاب کھول کر آپ رکھ سکتے ہیں، کہ گوگل سرچ کر سکتے ہیں، آپ تمام نتائج آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں، آپ اسے چھاپ سکتے ہیں۔ فزیکل ایگزامز میں آپ کے سر پہ انویجیلیٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، اب یہ ہم نے پہلے پروٹیسٹ میں جب ہم لوگوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے لاہور میں کیا، ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بے شک کیمرہ آن کر لیں، آپ جس طرف آن لائن ایگزام لینا چاہتے ہیں ہم اس طرح ہی تیار ہیں۔ یہ نالائق ہیں، یہ پرائیویٹ مافیا ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ ان لوگوں نے زوم کی لنک تک نہیں خریدا گیا، اس میں بار بار ہمیں مشکلات آتے تھے کہ بیٹے آپ لوگوں کی کلاس اب ختم ہونے تھوڑی دیر بعد پھر کریں گے، بیٹا جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہوتا وہ واپس چلا جاتا، پھر اس کے بعد پھر ہو جاتا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فزیکل امتحان ان لوگوں نے جس طرح بھی لینا ہے ہم لوگ تیار ہیں۔ یہ کیمرہ آن کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں،
یہ جس طرح مانیٹر کریں گے ہم اس طرح تیار ہیں. لیکن کیمپس میں آ کے امتحان نہیں دیں گے. دیکھیں کیمپس کا مسئلہ اب یہ بھی آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارے ٹیچرز کے اس وقت جو کووڈ کے ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ان کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو ان پوری لوگوں کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ پڑے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا آسان کرتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ان کے ٹیچرز کے یہ جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا. ابھی ریسنٹلی سر آپ سنیں جو کل ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا یو ایم ٹی کے سامنے, یو ایم ٹی کی جو مینجمنٹ میں مین جو ایچ او ڈی ہے یا وہ دوسرا ان کا خود ایک ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور وہ کل. اچھا زبیر, میں تھوڑی سی اس بات پر پریشان ہو رہی ہوں کہ آپ مجھے اپنا مسئلہ صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے ہیں. پہلے آپ فزیکل کلاس کے لیے, فزیکل ایگزامس کے لیے تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں, اب آپ کورونا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹیچرز کے پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں. اگر آپ کو کورونا سے مسئلہ ہے تو یہ جو پورا کا پورا جھنڈ بنا کر سارے کے سارے اسٹوڈنٹس باہر آئے ہوئے ہیں, سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اس سے کچھ نہیں آپ کو کہے گا کورونا؟ پھر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان سب نے ماسک پہن کے رکھا ہوا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجبور ہیں, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ, کیونکہ ہمیں مارا بھی جاتا ہے. ہم سٹوڈنٹس کو کل یو ایم ٹی کے سامنے 5 دفعہ پولیس نے ہمیں مارا ہے. صرف ہمیں نہیں, مجھے صرف ہاسپٹل تک نہیں پہنچا ہے, مجھ سے پہلے ایک اور لڑکے کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. میں آپ کے سامنے بھی مانیٹر موجود ہوگا زبیر, میں وہی مانیٹر پہ دیکھ رہی ہوں جتنے بھی بچے جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, مجھے کسی کے پاس ماسک دکھائی نہیں دے رہا. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, ایک تو یہ خیال نہیں کیا جا رہا, دوسرا یہ کون سا احتجاج ہے, یہ اسٹوڈنٹس کو سوٹ کرتا ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں, پتھراؤ کر رہے ہیں, میڈیا ٹیم کو بھی ہراساں ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ آگ لگا رہے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کو سوٹ کرتا ہے؟ ہم جب ہر جگہ پہ جب ہم پہنچتے ہیں, ہم وہاں پہ سب سے پہلے یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, ہمارے ساتھ آپ لوگ اس طرح ظلم نہ کریں. جس طرح یو ایم ٹی آج بھی صبح جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا, ویڈیوز بھی پڑے ہوئے. اچھا تو پھر یہ جو آپ کے ساتھی ہیں, آپ لوگوں نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے سامنے لگائے, ان کے ہم 1 انچ آگے نہیں آئیں گے. یہ توڑ پھوڑ کرنے والے جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھی ہیں نا, آپ انہیں کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے پھر؟ کس کو؟ یہ جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, دروازے کو لاتے مار رہے ہیں, اس کے اوپر آگ لگا رہے ہیں وہاں پر, یہ کون ہے؟ دیکھیں یہ سارے یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں. اب میں یہ عرض یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے سر پاڑے گئے, یہ جو پرائیویٹ ان لوگوں کے جو گارڈز تھے, پولیس والوں نے ہمارے ساتھ لاسٹ تک کوآپریٹ کیا. پولیس کیوں نہیں آگے آئے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس حق پہ ہیں. ان لوگوں کو میں نے پہلے کہا کہ سر آپ لوگوں کا ایک بھی نقصان ہوا مجھے آپ لوگ چوک پہ پھانسی دے دیں. اس کے بعد یہ لوگ جب ہم نے کہا کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, ہم نے 2 گھنٹے وہاں پہ ویٹ کیا, کوئی بندہ نہیں آیا. وہاں پہ تھریٹس بھی کیا گیا کہ جو یہاں کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ چلے جائیں. احتجاج اس ملک میں سب کا حق ہے, جو اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس ہے یا دوسری یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس ہے. وہاں پہ پھر لڑکوں کو پکڑ کے ایک بندے کو اندر کیا گیا. وہ اسٹوڈنٹس, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں ثبوت دے سکتا ہوں. اس کو پیچھے سے مار کے, اس طرح نہیں کہ کوئی بندہ اس کو چپیڑے مارے, نہیں, پیچھے سے بیٹ بھی ہے جو کرکٹ بیٹ ہوتا ہے, ان سے مار کے, ڈنڈوں سے مار کے ایک بندے کو نکال رہے تھے. ٹھیک ہے, میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پھر وہ لوگ کون ہوتے جو ہمیں مارتے؟ زبیر یہ آپ کے گریونسز ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کیا وہاں پر کس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کیا کچھ کر رہے ہیں. میں جو آپ سے آغاز میں پوچھ رہی تھی, میں چاہ رہی ہوں آپ ذرا مجھے دوبارہ اس بات کا جواب دیں, اور اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کلیئر جواب مجھے دے سکیں. آن لائن امتحان دینے میں آخر پرابلم کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ آن لائن امتحان دینے میں یا فزیکل دینے میں؟ میں آن لائن جو وہاں پر آپ جا کر امتحان دینے کے لیے پرابلم کر رہے ہیں نا, فزیکل کے لیے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جی تو وہی میں نے کہا کہ ہمیں آن لائن پڑھایا گیا 1.5 سال سے, پچھلے 1.5 سال سے ہمیں آن لائن پڑھایا گیا. ہم لوگوں کو سب جو پڑھایا گیا وہ آن لائن ہی پڑھایا گیا. تو پھر مڈس کیوں لیا آن لائن؟ جب آپ لوگوں نے مڈس آن لائن لیا, وہاں پہ بھی ہم آن لائن اگر آپ کو پڑھایا گیا, تیاری آپ لوگوں کی مکمل ہے تو آئیں آرام سے ایگزامز دے دیں. دیکھیں ہم لوگ ایگزام کے لیے تیار ہیں. ہمیں صرف ہم اتنا ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آن لائن سارے یونیورسٹی والے کر رہے ہیں,
ہمارے لیے مسئلہ بھی نہیں ہوگا آن لائن اس کے لیے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس اور بھی ایشوز ہیں, ان سے ایفیلیٹڈ کافی ایشوز ہے کہ اسٹوڈنٹس باہر سے آ کے یہاں پہ پیسے دے رہے ہیں, تیاری نہیں ہے آپ لوگوں کی, تیاری نہیں ہے, سمجھ نہیں آیا, آن لائن میں اس طرح سے نہیں پڑھایا گیا, یہ سسٹم فیل ہو گیا. میں نے چیلنج دیا گیا, میں چیلنج سارے ایڈمنسٹریشن کو دے رہا ہوں کہ یہ لوگ اتنے قابل ہو جائیں, یہ جو کروڑوں روپے اربوں روپے کما رہے ہیں, یہ کوئی کیمرے والا سسٹم, مانیٹرنگ سسٹم نکالے, وہاں پہ ہم ایگزام دے دیں گے, لیکن دینا آن لائن ہے. یہ ان لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے. دیکھیں میں اگین آپ سے وہی بات کر رہی ہوں. زبیر, آپ ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ نے تمام اپنی چیزیں بتائیں کہ آپ لوگ آن لائن ایگزامز دینا چاہتے ہیں, آن لائن کے لیے جو کچھ سسٹم بنایا جا سکتا ہے وہ بنائیں, لیکن آپ لوگوں نے آن لائن ایگزام دینا ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ فزیکل ایگزام دینے میں آخر پرابلم آ کیا رہی ہے آپ لوگوں کو, کیوں نہیں دینا چاہتے؟ پرابلم کوئی نہیں ہے کرن ناز صاحبہ. جس طرح میں فرسٹ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پچھلے سال 1.5 سال سے آن لائن پڑھایا گیا, جو اس سیمسٹر کا ہم آن کیمپس دیں گے, اس میں جو ان لوگوں نے سلیبس دیا تھا وہ MCQs کا دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے LMS پہ, گوگل کلاس روم پہ آپ کو MCQs کے کوسچن آئیں گے جس کے 30 نمبر ہوں گے یا کسی کے 20 نمبر ہوں گے. اور دوسرا ان لوگوں نے کہا کہ 50% آلریڈی کور ہو گیا. اب جو ان لوگ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 70%, اب آپ نے پیچھے 20% اور بھی پیچھے جانا ہے, 70% آپ لوگوں نے اب جو فزیکل ایگزام ہوگا اس میں دینا ہے. صحیح, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 30% جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے آپ کو آن لائن کلاسز میں, اور آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ 70% آپ نے فزیکل کلاس میں ایگزام دینا ہے. اس وجہ سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے کہ آپ لوگ فزیکل نہیں دینا چاہتے ایگزامس, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن کلاس لے لی جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. نہیں کیا یہ اسٹوڈنٹس کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے. زبیر صدیقی, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں, اور ابھی پنجاب حکومت کھوکر پیلس کی دیواریں گرانے کا جشن منانے میں ہی مصروف تھی کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کو کھوکر پیلس فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا ہے. کھوکر برادران کو کہا گیا ہے کہ سیشن کورٹ میں جائیں, اپنی ملکیت ثابت کریں, اور اگر نہ کر سکیں تو پھر حکومت کارروائی کرے. اب یہ پہلی حکومت کی پہلی کارروائی کا حال سنا رہی ہوں آپ کو, آگے کیا ہوگا پتہ نہیں ہے. لیکن آج فردوس عاشق آوان صاحبہ نے تو ہر روز نون لیگ کی وکٹیں گرانے اور پوری ٹیم کو آؤٹ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے. کل پروگرام میں انہوں نے جو لسٹ دکھائی تھی اس کے مطابق تو نون لیگ کی پوری کابینہ ہی قبضہ مافیا نکل آئی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, ان پر شیخو پورہ میں 4 کینال قبضے کی زمین پر لاری اڈا بنانے کا الزام ہے. زمین کی مالیت ہے 60 کروڑ روپے. خواجہ آصف صاحب, ان پر سیالکوٹ میں 62 کینال زمین جس کی مالیت 1 ارب 24 کروڑ روپے ہے, قبضے کا الزام ہے. محسن شاہنواز رانجھا, ان پر سرگودا میں 1500 کینال غیر قانونی زمین جس کی مالیت 20 کروڑ روپے. دانیال عزیز کے مرحوم والد, ان پر سرگودا میں 2 ارب 50 کروڑ روپے مالیت کی 2400 کینال کی زمین پر قبضے کا الزام ہے. خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر اور ان کے چچا نے گجراوالا میں 18 کروڑ مالیت کی 1 کینال غیر قانونی زمین پر پیٹرول پمپ اور CNG اسٹیشنز بنائے ہیں. پراپرٹی لگ بھگ 5 ارب مالیت کی ہے. اس کے علاوہ لسٹ میں بہت سے سابق اور موجودہ لیگی MNAs, MPAs اور ان کے 24 فرنٹ مین بھی شامل ہیں. فردوس عاشق آوان صاحبہ کے مطابق یہ پہلے لسٹ ہے, اور بھی بہت سی لسٹیں ہیں آنے والی ہیں. اب یہ تو ہے ناظرین نون کہانی, لیکن ذرا پنجاب حکومت کی رام کتھا بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں. کو دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت کے مصداق. PTI کے اپنے MPA کے خلاف محکمہ ریونیو کی رپورٹ کے مطابق MPA حاجی امجد 60 کینال سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن انہیں لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جسے میرٹ بیس آپریشن کہا جا رہا ہے, نون لیگ اسے سیاسی انتقام قرار دے چکی ہے. جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. جاوید صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو سر اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے, پوری کی پوری نون لیگ کی کابینہ کوئی قبضہ مافیا کہا گیا, پوری کی پوری بھی اس لسٹ میں شامل ہے. میاں جو برادرانز ہیں, کھوکر برادرانز, وہ تو چلے گئے, انہوں نے کورٹ کا دروازہ کٹکھٹا دیا. سر آپ بھی جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں کرن آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس بات پہ کہ آپ جو لسٹ گنوا رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ایک نام اور ایڈ کر دیا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں, اور ریاستی اداروں کا کام کیا ہے؟ کیا وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے؟ کیا پرائم منسٹر نے یہ بتانا ہے کہ کون کون جو ہے
وہ قبضہ مافیا ہے اور کن سے قبضہ وہ چھڑوا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ریاست جو ہے اس کو ماں کا درجہ ہوتا ہے اور ماں جو ہوتی ہے اس کو کبھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ماں بچوں سے انتقام لے رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایک سرسائی ایک مرلہ دور کی بات ہے. ایک سرسائی میرے پورے خاندان میں کوئی قبضہ کیا ہو, کوئی حکومتی وہ پراپرٹی ہو, زمین ہو, اس پر ایک سرسائی پر ہماری فیملی کا کوئی قبضہ ثابت ہو جائے تو کسی چوک چوراہے میں معافی مانگیں گے. یا یہ عمران خان جو لسٹیں دیتا ہے سر لاری اڈا ہے آپ کا, یہ بھی الزام ہے. نیب کو استعمال کرتا تھا انتقام کے لیے. کیا کہہ رہی ہیں سر؟ 4 کنال کا قبضے کی جو زمین ہے لاری اڈا اس پر ہے آپ کا, یا وہ بھی الزام ہے سر؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک سرسائی, آپ سرسائی سمجھتی ہیں, مرلے سے بھی تھوڑی جگہ ہوتی ہے. اور اگر ایک سرسائی کسی گورنمنٹ کی ہو, کسی اور کی ہو, ہماری اپنی فیملی کی جگہ ہے بھائی, ہم وہاں ٹرک سٹینڈ بنائیں, وہاں گھر بنائیں, جو مرضی کریں. ان کو کیا, اور پھر جو یہ کہتے ہیں غیر قانونی, اس کو بھی باقاعدہ اس کا NOC باقاعدہ, اور یہ اس سے پہلے کورٹ میں معذرت کر چکے ہیں, کورٹ میں جا کے معذرت کر چکے ہیں. سیل کیا تھا انہوں نے اس اڈے کو, مگر جب کورٹ میں ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کورٹ نے ڈی سیل کر دیا اس کو, اور انہوں نے کورٹ میں معذرت کی کہ ہم نے غلطی سے یہ کیا ہے. آج پھر وہی بات کر رہے ہیں. یہ بات ہے 2 سال پہلے کی, اور 2 سال بعد آج پھر کیونکہ حکومت لسٹ میں دوبارہ شامل ہے آپ کا نام سر. یہ 4 کنال زمین اس پہ قبضہ بتایا گیا ہے آپ کا, تو پھر آپ دوبارہ چیلنج کرتے ہیں سر اس بات کو؟ نہیں تو کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے نا, کورٹ میں ابھی وہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے بعد اور دیکھیں ایک چیز اور, میں اعلیٰ عدلیہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس صاحب نے, چودھری پرویز الہی برادران جو ہیں, ان کے حوالے سے ایک ججمنٹ پچھلے دنوں آئی ہے. اس میں کہا تھا کہ یہ کسی طور پر بھی جو 20 سال 25 سال 5 سال پہلے FBR کو اثاثے ڈکلیئر کیے ہوں, اس کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. ہماری تو 50 سال پرانی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے, اور کریں. مگر کبھی آپ نے کرن یہ سنا ہے کہ FBR کو 30 سال 40 سال پرانے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوں اور اس کو بے نامی ڈکلیئر کر دیا جائے؟ یہ ہے حکومت کی کارکردگی. اور آپ اس پہ کیا کہیں گی جب ہماری فیملی کے ڈکلیئر ایسٹ جو ہیں اس کو بے نامی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, اور FBR میں پچھلے کئی سالوں سے وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور آج وہ کہہ دیں یہ بے نامی ہے. ان کا آئین سے قانون سے کوئی تعلق نہیں کرن. ان کی گورننس دیکھیں, ان کا آئین قانون سے واقفیت دیکھیں کہ ایک ڈکلیئر چیز ہے اس کو یہ بے نامی کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح میں تو سمجھتا ہوں جتنے لوگوں کے, اور خاص طور پر جب نیب کو چیلنج کیا لوگوں نے عدالتوں میں, تو عدالت سے جو ریمارکس نیب کے حوالے سے آئے, جو براڈ شیٹ کمپنی میں انہوں نے گل کھلائے, یا باقی جو چیزیں نیب کے حوالے سے آ رہی ہیں کرپشن کے حوالے سے, اس کے بعد انہوں نے اینٹی کرپشن اور FIA کو استعمال کرنا شروع کیا. اچھا جاوید صاحب, اب تو آپ لوگوں کو یہ انتقامی کارروائی کے لیے اور یہ پروجیکشن کے لیے ایک نیا معاملہ بھی مل گیا نا پنجاب حکومت کا. تو سر یہ جو آپ ایک پوری پچھلے 5 مہینے سے کیمپین لے کے چل رہے ہیں PDM کی, اب صرف 4 فروری کو اجلاس بلایا ہوا ہے, اور بالآخر 4 فروری کو سر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, یا پھر 4 تاریخ کو بھی اچھا وقت آنے کا انتظار کریں گے سر؟ کرن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, جو آپ لانگ مارچ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, یہ جو ان کا کمپرومائز کچھ لوگ ہیں میڈیا کے حوالے سے, ان پر یہ کہا جا رہا ہے, وہ بلکہ انہی کا بیانیہ بک رہا ہے کہ جناب PDM کی تحریک جو ہے وہ سلو ہو گئی, ختم ہو گئی PDM. بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا
हुकूमत वक्त को हमने कबूल भी कर लिया है और उन्होंने हमें ये कह दिया है कि आज के बाद इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, तो हमने उनके आगे सर झुका लिया है। भाई बात सीधी सी है कि ये बयानिया जो था वो और महंगाई, जो हम कह रहे थे कि कभी भी मुंतखब लोग जो हैं अपने अवाम पर जुल्म नहीं कर सकते, रियासत को कमज़ोर नहीं कर सकते, और सिलेक्टेड जो होते हैं वो हमेशा नुकसान रियासत को पहुंचाते हैं, कौम को पहुंचाते हैं, क्योंकि वो मुंतखब नहीं होते, वो सिलेक्ट किए होते हैं। वो आज कौम के सामने है। उस वक्त तक हमारा पीडीएम का मार्च ना रुक सकता है, ना इसको कभी कोई तस्वर करे, जब तक हम अपनी मंजिल पा नहीं लेते। सर लोगों ठीक है, ये कैंपेन तो चलती रहेगी, लेकिन सर 4 फरवरी को लॉन्ग मार्च का कारवा कब चलेगा, इसका ऐलान हो जाएगा? ये बिल्कुल आप जहन में रखें किरण कि पीडीएम की लीडरशिप बैठकर ये तारीख देगी। कभी ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर या काबीना की ख्वाहिश पर हम डेट दें या लॉन्ग मार्च करें। ये हम आपको कह रहे हैं। जावेद साहब मैं आपकी तरफ से ये खबर चला दूं सर ब्रेकिंग न्यूज चला दूं, ये 4 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा सर। मैं आपको ये कह रहा हूं किरण कि जब तक हम हैं, हमारे जिस्म में जान है, कौम से वादा है कि ये मसल्लत शुदा लोगों से जान छुड़ाए बगैर हम घर नहीं आएंगे। और जहां तक लॉन्ग मार्च की डेट का तल्लक है, तो ना किरण आपकी ख्वाहिश पर और ना ही ये हुकूमत वक्त की ख्वाहिश पर वो डेट देंगे। वो पीडीएम की लीडरशिप बैठकर मुशावरत से उस डेट का ऐलान करेगी। मगर ये आप खबर दे दें कि लॉन्ग मार्च के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। ठीक है जावेद साहब, मरियम साहिबा का भी एक बयान सामने है, वो कह रही है कि इस्तीफों पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। तो सर ये बता देंगे किसकी तरफ से इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, कहां से इख्तिलाफ आ रहा है? नहीं किरण, मैं एक बताऊं आपको, ये 11 जमातों का इत्तेहाद है। हर एक का अपना नुक्ता नजर है, हर एक अपने तरीकेकार से बात करता है, मगर जब वो अपनी जमात में बात करते हैं तो उनका एक नुक्ता नजर होता है, मगर जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो अपनी राय, अपनी तजवीज रखते हैं तो बाकी उस पर बहस करते हैं, बाकी उस पर बात करते हैं और कंसेंसस से फैसले होते हैं। अगर इस्तीफों पर, और ये ऑप्शन खत्म नहीं हुआ, ना लॉन्ग मार्च का इस्तीफा खत्म हुआ है, ना नाम बता देना किसको इख्तिलाफ है सर, किसका इत्तेफाक नहीं हुआ है जावेद साहब? किसी एक जमात को भी इस्तीफों से इख्तिलाफ नहीं है। टाइमिंग का, तरीकेकार का ये फैसला होता है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जिस पर मुख्तलिफ बातें आपको सुनने में मिलती हैं, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो तारीख दी गई, जो फैसला किया गया, मनोहन हर जमात उस पर अमल करेगी। ठीक है सर, मुझे बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर लाना चाहती है सर पंजाब से, तो क्या नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी पीपल्स पार्टी के साथ? सर क्या कह रही हैं आप? सर सेनेटर्स लाना चाहती है, ऐसी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से सेनेटर लाना चाहती है, तो सर क्या नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर रही है? नहीं देखें, बात यह है कि ये मीडिया पे बातें करने वाली थोड़ी हैं। अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुस्लिम लीग की लीडरशिप से उस ख्वाहिश का इजहार करेगी तो बैठ के बात हो सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं बैठ के बात हो सकती है। सर आखिर में बस मुझे ये बता दीजिएगा सर, 5 फरवरी के हवाले से सुनने में आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो बड़ा ख्वाहिश कर रहे थे ना पिंडी में चाय पीने की सर, लेकिन अब सुना है कि आपने रूट मोड़ दिया है, मुजफ्फराबाद की तरफ निकल गए अब ये जलसा 5 फरवरी का। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करता हूं किरण कि 5 फरवरी को हम चाय पीने नहीं आ रहे थे। 5 फरवरी यौम कश्मीर डे है, वो जलसे हमने पूरे पाकिस्तान में रखे हुए हैं, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी रखा हुआ है, मगर आज पीडीएम के दीगर कायदीन और ख़ास तौर पर मियां पिंडी में 5 को जलसा हो रहा है जावेद साहब, ख्वाहिश है कि मुजफ्फराबाद में मेन जलसा जो है मुजफ्फराबाद में रखा जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा करीब से आवाज़ मकबूजा कश्मीर के भाइयों को जा सकेगी और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी हौसला मिलेगा, जहां आए रोज़ जो है
वो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं दुश्मन मुल्क की तरफ से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो कुछ अर्सा पहले याद होगा आपको 5 किलोमीटर रूट का इफ्तिताह किया है बिलावल ने, उसके आसपास के इलाके का क्या हाल है दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जो कभी सिकुम कभी लद्दाख में मार खाता है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ हुकूमत अपने ही चूज़े नुमा फ़ौज मरवाती है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जिसका एक ओछा एंकर अपनी सरकार के कारनामे व्हाट्सएप चैट पर बतलाता है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ नागालैंड, मणिपुर, दार्जिलिंग में बगावत का आतिश फशा उबल रहा है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की हिंदू आबादी श्रीलंका के साथ इल्हाक चाहती है, और कश्मीर तो इंशाअल्लाह बनेगा पाकिस्तान। वो कश्मीर जो इस जमहूरी मुल्क के जमहूरी दावों पर सबसे बड़ी FIR है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जिसने 80 लाख की कश्मीरी आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, जहाँ सियासी लीडर्स को भी मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त नहीं मिलती। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ कभी कर्नाटक तो कभी दिल्ली में मुस्तकबिल के मेहमान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स सियासतदानों के जहनी गुलाम और सरमायादारों के मजदूर बने हुए हैं, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने की जसारत नहीं करते। ओम पुरी जैसी अमन पसंद आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश करवा दी जाती हैं। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जिन्हें सियासी दाव पेच सिखाने वाले मुग़लों की यादगार, आलमी विरसा, कमाऊपूत ताजमहल को अब बदनुमा दाग और लुटेरों की बाक़ियात कहा जा रहा है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ तकरीबन 25 करोड़ की मुसलमान आबादी के गर्द मौत का साया है। कोई आवाज़ उठाए तो उसे पाकिस्तानी होने के ताने और पाकिस्तान चले जाने के मशवरे दिए जाते हैं। नाम निहाद गौ रक्षक गुंडे मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। हालांकि मुनाफिकत का ये आलम है कि ये गाय का गोश्त बरामद करने वाले 3 बड़े मुल्कों में शामिल है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जिसमें चमार, शूदर, दिलत, साहू, दुशाद, मुंडल, निचली ज़ात का कोई हिंदू भी महफूज नहीं है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ की तकरीबन 2.5 करोड़ की सिख आबादी इस्लाम निहाद जमहूरी मुल्क में रहना ही नहीं चाहती। खालिस्तान तहरीक पूरे मुल्क में फैल चुकी है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जो है तो ज़राई मुल्क, लेकिन वहाँ किसान आज सड़कों पर हैं, जिसमें सिर्फ गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 20,000 से ज़ायद किसान खुदकुशियाँ कर चुके हैं, जहाँ आज भी सड़क पर किसान का खून बहाया जा रहा है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ 8 किलोमीटर पर होने वाली परेड 3 किलोमीटर रकबे तक महदूद है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जो अपने किसान का है न मुसलमान का है। वो मुल्क बेबस मोदी के फरमान का है। जनाबे वाला, ये यौम जमहूर नहीं, ये यौम फतूर है, जिसका अंदाज़ा आज भारत में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए लगाया जा सकता है। मुझे तज्ज़ियाकार गज़नफ़र अली साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी गज़नफ़र साहब। सर, जो कुछ मैंने बताया, ये जो कुछ मुसलसल भारत में होता रहा है, हो रहा है, और आज जिस तरह से किसान अपनी रैली लेकर निकले हुए हैं, मैट का एक ट्विटर पर हैंडल इंडिया के लिए चल रहा है, तो अब शायद अक़वाम मुत्तहिदा को या दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। भारत के अपने लोग भारत को दिखा रहे हैं कि भारत में आकर हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी चीज़ें बड़ी सही तरीके से और एक हकीकत के रूप में, और वो चीज़ें जो तारीख़ के अंदर मौजूद है, पॉइंट आउट की। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जो अपने आप को सेकुलर कहलाता है, लेकिन सेकुलरिज्म के अंदर वो सिख जो आज निकले हुए हैं सड़कों पे और एहतजाज कर रहे हैं, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और कवानीन के मुताबिक अपने आप को सिख के तौर पे काउंट नहीं करा सकते। उनको हिंदुओं की आबादी में काउंट किया जाता है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहां अक़लियतों की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अक़लियतों को हिंदुओं के नाम से याद किया जाता है, इसलिए हिंदू वहां पे आपको ज्यादा नजर आते हैं। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहां पे छत्तीसगढ़ से लेके जितनी स्टेट है वहां पे 38 डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, और यही मुल्क अपने नक्शे पे उसको रेड कॉरिडोर लिखता है। आज उस मुल्क का यौम जमहूरिया है जहाँ सड़कों पे फौज परेड कर रही है, और उस फौज के हर 3 दिन में एक फौजी सुसाइड करता है,
اور ابھی تک کوئی 1129 لوگ سوسائڈ کر چکے ہیں. پچھلے سال کی اسٹیمیٹ پہ 898 لوگوں نے سوسائڈ کی تھی. خودکشی کرتے ہیں اپنے افسروں کے رویے سے تنگ آ کے اور اپنے لیڈروں کے رویے سے تنگ آ کے. یہ اس ملک کا یوم جمہوریہ ہے جو اپنے ملک کے فوجیوں کو مروا دیتا ہے پلوامہ میں, اور وہاں پہ بچے گانے بناتے ہیں کہ یہ باہر سے کوئی نہیں آیا, یہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے. اس ملک کا یوم جمہوریہ ہے جس میں پروفیسر اشوک لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہندوؤں نے نریندر مودی اور یہ اجیت کمار ڈیول شیطان جو ہے انہوں نے اپنے فوجیوں کا خون کیا الیکشن جیتنے کے لیے. اس ملک کا یوم جمہوریہ ہے جہاں ٹیپیں ریلیز ہوتی ہے تو امیت شاہ ایک عورت سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے ایک دہشت گرد سے کہ کچھ فوجیوں کو مرواؤ تاکہ ہم الیکشن جیت سکے. یہ اس ملک کا یوم جمہوریہ ہے جس کا نریندر مودی کانگریس کی اپنی اسمبلی میں جا کے یہ جھوٹ بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ چینیوں نے سرحد پار نہیں کیا ہے, سیما پار نہیں کیا, وہ اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کی دھرتی کو بیچ دیتا ہے. اپنے ملک کی اتنا ڈرپوک اور اتنا کمینہ قسم کا انسان ہے کہ جب مار پڑتی ہے تو لمبا لیٹ جاتا ہے. جہاں پہ نیچے جمہوریت کے اندر جہاں پہ اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو قتل کرتا ہے, ان کو مارتا ہے. کشمیر میں عورتوں کی آبروریزی کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ اس ملک کا یوم جمہوریہ ہے جہاں پہ اسرائیل کی طرح صحیح, بالکل غضنفر صاحب. بچوں کو ٹھیک ہے غضنفر صاحب, آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. سر مجھے ایک چھوٹا سا کوئی بریک لینا ہے, بریک کے بعد میں واپس آ رہی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی آج اس ملک کا یوم جمہوریہ ہے اور وہاں پر جمہوریت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اس پر بات کریں. پروگرام میں غضنفر علی صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. غضنفر صاحب, ہم آپ ساری دنیا میں یہ دکھا رہے ہیں, یہ دکھ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ اپنے لوگوں کو خود مروا رہے ہیں, یہ جمہوریت کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں. ان کے اپنے اینکرز یہ بات کر رہے ہیں. یہ یو این کو, سلامتی کونسل کو, یہ تمام لوگوں کو, یہ جمہوریت کے چیمپئنز کو صرف دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیا ہماری کہیں کوتاہی ہے کہ ہم اس طرح سے دکھا نہیں پا رہے, بتا نہیں پا رہے؟ سر ہماری کوتاہی تو کچھ رہی ہے ماضی میں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں جو آپ کے ضمیر سے اور آپ کی کانشیس سے اور آپ کے احساسات سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کے لیے جو یو این جیسی باڈی جو ہوتی ہے, جس کے کان, جس کے ہاتھ, جس کی آنکھیں, جس کے ہاتھ, اس کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں, اور وہ جو اس کی ذیلی تنظیمات ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. تو اگر کسی کرسچن علاقے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ تو یو این کو نظر آ جاتی ہے. اگر ایسٹ تیمور میں انہوں نے سیٹل کرانا تھا تو وہ یو این کو نظر آ گیا, وہ یو این کی نظروں میں آ گیا. لیکن جہاں کوئی چیز مسلمانوں کے علاقوں میں ہوتی ہے جیسے بھاگلپور میں, جیسے وہ روہنگا مسلمز کا قتل ہوا اور اتنا قتل ہوا کہ جس کی آپ کے سامنے نظیر نہیں ملتی, وہ یو این کو نظر نہیں آئی. یو این اندھی رہی اس میں. اس کے بعد جو کشمیر میں ہو رہا ہے, اور جس طرح آج سے نہیں 1947 سے آپ دیکھیے 47 یا پاکستان انڈیا آزاد ہوئے تھے تو اکتوبر میں جموں کے اندر کوئی 4000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا ٹرکوں میں بٹھا کے انڈین ڈوگرا فوج کی طرف سے. پھر گریٹ کلکٹا کلنگ نکالے, بھاگلپور ملانے. ریسنٹلی گجرات کا جو میسیکر ہوا تھا جس پہ امریکہ نے ویزا ریفیوز کیا تھا موزی کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا اس وقت ایک دہشت گردی کو پرموٹ کر رہی ہے, بڑی بڑی اسٹیٹ اور بڑی بڑی باڈیز. یو این بھی دہشت گردی کو پرموٹ کر رہی ہے. یو این دہشت گردی کے خلاف کھڑی نہیں ہو رہی ہے, وہاں کھڑی ہو رہی ہے جہاں مسلمانوں سے ہٹ کے کسی کا قتل کیا جائے. ایک دنیا میں جوڈزم کا, زیونسٹ کا, ایک ہائی گریڈ کرسچنز کا اور ایک ہندوتوا کا ایک نیکسس بن گیا ہے. یہ دنیا کے سر اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کی کمیٹی کی چیئرمین شپ بھارت کو مل جاتی ہے. سر اور اس کا آپ نے دیکھے کہ وہاں پہ جو دہشت گردی کا جو رپورٹ ہوئی تھی جو یو این کی اپنی کمیشن نے کی تھی, پچھلے ہفتے نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ چھاپی ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو ہاؤس بوٹ ہے یہ کشمیر کی ایک ریکگنیشن ہے جموں اینڈ کشمیر کی. وہاں پہ ہاؤس بوٹس سری نگر میں چلتی ہے, لوگ وہ ڈل لیک کے اندر رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاؤس بوٹس ان کشمیر سنک, اور کشمیر تباہ برباد ہو رہا ہے. وہ یو این کا سیکرٹری جنرل اخبار نہیں پڑھتا, وہ کیا اس کی آنکھیں بند ہیں, اس کے کانوں میں کیا سوراخ ہے؟ پاکستان سے وہ ہو کے گیا, کرتارپورہ کوریڈور وہ دیکھ کے گیا ہے, اور یہاں پہ تو وہ تصویریں کھچا کے چلا گیا. وہاں جا کے اس کی گگی گونگ ہو جاتی ہے کیونکہ یو این او نہیں رہی.
UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हट के जो लीग ऑफ नेशंस के बाद बनाई गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया में अमन कायम करने के लिए, अब अमेरिका ने उसका स्टेटस चेंज करके उसको दुनिया में दहशतगर्दी और जंगें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है। इराक में जंगें फैलानी होती है, अब ट्रंप ने आके कहा कि जी सद्दाम हुसैन के पास कोई WMDs नहीं थे। अमेरिका में जॉर्ज W बुश और बराक ओबामा ने, UNO ने उनको करार दे दी कि जाओ मारो लोगों को, कत्ल करो औरतों को, बच्चों को मारो, तबाहिया करो, मुल्कों को तबाह करो, लिबिया को तबाह करो। गजनफर साहब, आप कह रहे हैं UN नहीं रहा, भारत में जुल्म अपनी इंतहाओं पर है, तो फिर वहां पर इंसानियत बचाने के लिए किस तरफ देखा जाए, किससे उम्मीद लगाई जाए? गजनफर साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, वक्त खत्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने